اور دن میں روزانہ 5 دفعہ اسے کھولتا ہے اور اس کا 5 دفعہ روزانہ میک اپ کرتا ہے. ازدادی طیبا لاولیائی وازدادی حسنا لاولیائی. اے جنت اور خوبصورت ہو جا، اے فردوس اور زیب و زینت اختیار کر لے. آپ سوچو، یہ مسجد ہے، اس کو مزید خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، لیکن 10 سال لگ جائیں گے، 12 سال لگ جائیں گے، 20 سال لگ جائیں گے، پھر 1 سینٹی میٹر بھی جگہ نہیں ہوگی کہ جس کو ہم حسین مزید بنا سکیں. اس کائنات کو بنے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شیء حی افلا یعلمون. ایک دھماکے سے کائنات کو بنایا، اور اس دھماکے کو 25 ارب سال پہلے، یہ سائنس کی بات ہے، شریعت میں ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی، ہم سائنس کی بات لے لیتے ہیں. 25 ارب سال پہلے اللہ نے کائنات بنائی اور جنت الفردوس بنائی، اور 25 ارب سال سے روزانہ جنت کی حور عینا کو 5 دفعہ میک اپ کیا جا رہا ہے، اور اس کا حسن بڑھتا جا رہا ہے. اور ابھی قیامت کا ڈنکا بجنے تک روزانہ 5 دفعہ ایک ایک پتے کا، ایک ایک تنکے کا، ایک ایک پھول کا، ایک ایک پتی کا، ایک ایک درخت کا، ایک ایک دریا کا، ایک ایک نہر کا، ایک ایک جام کا، ایک ایک پیالے کا، ایک ایک تشتری کا، ایک ایک کھانے کا، ایک ایک پرندے کا، ایک ایک جانور کا، ایک ایک سمندر کا، ایک ایک مچھلی کا، ایک ایک میلوں پھیلے میدانوں کا، اور ایک ایک محل کا، ایک ایک کھڑکی کا، دروازے کا، پلنگ کا، اور پھر حور کا میک اپ ہو رہا ہے. یہ لڑکیاں شادی کے لیے جب ان کے میک اپ ہوتے ہیں 5-6 گھنٹے، بس 7 گھنٹے 8 گھنٹے، اس سے آگے جگہ ہی نہیں ہے. اس سے آگے کرو گے تو وہ دلہن کے بجائے ڈین بن جائے گی. کوئی پورا پاؤڈر دا ڈبا تو نہیں منہ تے مارنا، پوری کریم تو نہیں تھپ دیونی. اتنا سا تو چہرہ ہے. جنت کے حور کا بھی چہرہ ہے، لیکن وہ چہرہ 25 ارب سال سے روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو رہا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اور اس میں پھر عینا علیہا 70 حلۃ، اس کے اوپر 70 جوڑے ہوتے ہیں. ایک جوڑا نہیں ہوتا، 70 جوڑے ہوتے ہیں. اور 70 جوڑوں کو آگے پیچھے عینا کا خامن دیکھ سکے. اب میں نے کرتا پہنا ہے، نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی، میں نے پگڑی باندھی ہے، ٹوپی نظر نہیں آ رہی، لیکن عینا ہو یا کوئی جنت کی حور ہو، ہر جوڑا پیچھے سے نظر آئے گا، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے. اور جب 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا، تو ہر رنگ کے حساب سے اس کے چہرے پر میک اپ بدلتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے اگر ہزاروں سال بھی صرف اس کو ایسے دیکھتا رہے گا نا، تو دیکھنے کا مزہ ختم نہیں ہوگا. دیکھے جا رہا ہے. تم 2 منٹ اپنی بیوی کا منہ دیکھو، واقعی خیر ہے کی ہو جائے. اور اللہ نے ساری جنت کی حوروں کو، علامہ قرطبی کی روایت یاد ہے، یہ ناخن سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا ہے، گھٹنوں سے چھاتی تک مشک سے بنایا ہے، چھاتی سے گردن تک عنبر سے بنایا ہے، گردن سے سر تک کافور سے بنایا ہے. اس کا 130 فٹ قد ہے. یہاں کھڑی ہوگی نا تو تمہاری چھت کو پاڑ کے اوپر نکل جائے گی. 130 فٹ اس کا قد ہے. اور اس کے سر کے بال یہاں تک نہیں ہیں، وہ سر سے ایسے جھالر کی طرح نیچے اترتے ہیں اور ایسے جھل مل کرتے ہوئے پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں. لمبے اس کے بال ہیں. 100 موتی، یاقوت اور ہیرے اور جواہر جڑے ہوئے ہیں. ایک دفعہ ایک نوجوان کہنے لگا، مولانا صاحب ایڈی لمبی ہور نو اسی لے تے کی کریں گے؟ تو میں نے کہا تو بھی اتنا ہی ہو جائے گا. اگر تو اسی قد میں چلا جائے تو وہ تو تمہیں اپنی جیب میں ڈال لے گی، اور پھر تو اندر سے پکارے گا، اور بیگم وہ کہے گی میاں نجیب جی کدھر ہو. تم بھی آدم اور ابا آدم، اماں ہوا 130 فٹ کے پیدا کیے گئے تھے.
جب وہ چلتی ہے، یہ تو ٹائم کے ساتھ ہم چھوٹے ہوتے گئے، جیسے کسی پر رندہ پھیر ویسے پھیرتے جاؤ تو وہ پتلا ہوتا جاتا ہے، لکڑی پر چلتا ہے نا تو وہ پتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے یہ 10,000 سال جو گزرے ہیں تو ہم ایسے چھوٹے ہوتے قرب قیامت میں اور چھوٹے ہو جائیں گے۔ ایک قوم ہے ہمارے پنجاب میں، مراسی انہیں کہتے ہیں، بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں، تو ہمارے ذمہ داروں کے جدی پشتی مراسی ہوتے ہیں۔ تو ایک ذمہ دار نے اپنے مراسی سے کہا یہ میرے گھوڑے کو مالش کرو۔ اس کی مالش کی جاتی ہے لوہے کی کنگھی سے، لوہے کا ہوتا ہے، کھرکھرا اسے کہتے ہیں۔ تو مراسی بڑی پولی قوم ہے، وہ کام نہیں کرتے، خالی تعریفیں کر کے پیسہ کماتے ہیں۔ تو اس نے اس کو شروع کر دیا۔ جب زمیندار گھر گیا وہ لیٹ گیا، سو گیا، چور آئے گھوڑا کھول کے لے گئے۔ جب صبح مراسی کی آنکھ کھلی تو وہ گھوڑا غائب۔ انہوں نے کہا بھائی آج زمیندار میں نے بڑا مارنا ہے۔ وہ گھر گیا، خرگوش کو لے کر آیا اور اس کو رسی سے باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی۔ جب زمیندار باہر نکلا تو گھوڑا کدے کہ جی اے کھلوتا ہے، اسے کہو چھوٹے منہ میں گھوڑا ہے، یہ تو خرگوش ہے۔ نہیں صحیح گھوڑا ہے، گھس 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 کے خرگوش بن گیا۔ تو ہمیں بھی گھسا 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 کے ٹائم نے اتنا چھوٹا چھوٹا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لولا ان اللہ قضا اللہ یموتوا لماتوا من حسنها وجمالها۔ اگر اللہ نے موت کو موت نہ دی ہوتی تو عینا کی ایک جھلک پر کلیجے پھٹ جاتے، کلیجے پھٹ جاتے۔ اور جب وہ چلتی ہے ایک قدم یہ ایک قدم میں 1,00,000 ناز و انداز دکھاتی ہے۔ اور جب آپ کے سامنے ہے تو بھی آپ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، وہ ایسے منہ پھیر کے چل پڑے تو بھی اس کا چہرہ آپ کے سامنے رہے گا۔ اور اس بحر الکاہل کا میں نے سفر کیا، بحر اوقیانوس کا سفر کیا، تو مجھے یہ حدیث پاگل کر دیتی تھی کہ جنت کے حور اگر 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، تو اس کی بول میں کیا مٹھاس ہوگی، اس کے بول میں پوری دنیا کی شہزاد حسینہ عالم وہ تمہارے سامنے شہد میں تھوک ڈالے اور کہے کہ یہ پیش خدمت ہے، کیا کرو گے؟ پٹھان تو ویسے اس کو ڈس کر دے گا۔ پوری دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال کے پیش کرے تو آپ اٹھا کے پھینک دو گے۔ اور جنت کی لڑکی کو تھوک آتی نہیں ہے، وہ زور لگا کے کوئی رالیں کٹی کر کے تھو کرے تو 2-4 ایسے معمولی سے چھینٹے سمندر پہ پڑ جائیں تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اب سارے چہروں کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ میں نے کوئی جادو کیا؟ فقہ سنائی، اب جنت کو بیان کر رہا ہوں۔ تو جب وہ چلتی ہے تو 70,000 خادم اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں اور 70,000 خادم اس کے بائیں طرف ہوتے ہیں۔ اور پروٹوکول دیکھو، 70,000 سے مراد ہوتا ہے بے شمار، گنے ہوئے نہیں، بے شمار خادم، یمینہا و یسارہا۔ اور وہ چلتے ہوئے کہتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر۔ کدھر ہیں بھلائیوں کی دعوت دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے؟ میں ہر اس کے لیے ہوں جو بھلائی کو پھیلائے گا، برائی کو مٹائے گا۔ میں نے لندن میں بیان کیا عینا کا، تو ایک نوجوان بعد میں آیا، کہنے لگا جی مولانا صاحب یہ عینا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہے کیا شرط نہیں لب دی، کوئی صحابی لے جاوے گا، زیادہ ہیں تو ہم بھی طلبگار ہیں۔ میں نے کہا جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام ہے بیتخ، با یا دال خا، بیتخ، مسقف باللآلی، اس پر چھت پڑی ہوئی ہے موتیوں کی، اور اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور بہہ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی حور کو پیدا کرنے کا تو کسی کے پیٹ سے نہیں نکلتی، لیست مولودات بل ہن ناشئات، ولادت تدریجاً کسی چیز کو وجود میں آنا، نشأت اچانک کسی چیز کا وجود میں آنا۔ تو وہ جو جنت کی لڑکی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ آج پیدا ہوئی ہے اور پھر وہ فیڈر پی رہی ہے، پھر وہ پوٹیاں کر رہی ہے، پھر اس کو صفائی کی جا رہی ہے، پھر تھوڑی تھوڑی بڑی ہو رہی ہے، پھر وہ بولنا سیکھ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کا امر آتا ہے بن جا تو ایسے ایک دم نکلتی ہے،
پوری مکمل لباس کے ساتھ، پورے لباس کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ، حسن و جمال کے ساتھ، اور جوانی کے ساتھ، اور صحت کے ساتھ، اور خون سے پاک، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، حیض سے پاک، بڑھاپے سے پاک، بے وفائی سے پاک، گالی گلوچ سے پاک، دکھ تکلیف سے پاک، ہر بیماری سے پاک، ہر غم سے پاک ایسے نکلتی ہے. اور فرشتے ان کے اوپر آ کر جنت کے موتیوں کے خیمے ان کے اوپر ایسے کھڑے کر دیتے ہیں. پھر وہ مل کر گاتی ہیں این خطابنا این رجالنا. ہے کوئی دارالعلوم میں ہم سے منگنی کرنے والا؟ بڑا ہنسے ہو بھائی. ہے کوئی دارالعلوم میں ہم سے منگنی کرنے والا؟ ہے کوئی ہماری طلب رکھنے والا؟ نحن الناعمات فلا نبأس، ہم ہمیشہ جوان ہیں کبھی بڑھاپا نہیں. نحن الخالدات فلا نموت، ہم ہمیشہ زندہ ہیں کبھی موت نہیں. نحن الراضیات فلا نسخط، ہم ہمیشہ راضی ہیں کبھی لڑائی نہیں، کبھی لڑائی نہیں، کبھی لڑائی نہیں. اور طوبی لمن کان لنا وکنا لہ، مبارک ہو اس کو جس سے ہمارا اللہ نکاح کرے گا اور ہمیں زندگی کا ساتھی بنائے گا. یہ پورا نظام اوپر چل رہا ہے. میں ابھی قبرستان سے آ رہا ہوں تو آخرت میرے ذہن میں آ گئی. جب مفتی رفیع صاحب مٹی بنے پڑے ہیں دیکھنے میں، پھر جنید کی قبر پہ گیا، مٹی بنا پڑا ہے، قاسم منظور، لیکن مٹی نہیں ہے، مٹی نہیں ہے. آگے یہ جہان شروع ہو جاتا ہے. یہ تو جنت الفردوس والے جب زیادہ چیز کوئی آ جانا تو پھر چننا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اب کس کو چھوڑوں اور کس کو بولوں کہ ٹائم کے اندر مجھے رہنا ہے. ساری جنت والے اللہ کا دیدار کریں گے ہفتے میں ایک دفعہ، جمعہ جمعہ. اور جنت الفردوس والے اللہ کا دیدار کریں گے صبح بھی شام بھی، صبح شام، صبح شام، صبح شام. اور وہ دیدار کی کیفیت جب اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں پوری کر دے گا، پھر سب کو جمع کرے گا تو پھر پوچھے گا هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. میرے بندو، میری بندیو، اس محفل میں ایمان والی مسورات، ہاں تھوڑی سی عورتوں کی بھی تعریف کر دوں، FIR ہی نہ کٹ جاوے. ایمان والی عورتیں ان جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَةَ تَفْضُلُ، حضرت عائشہ کا فرمان ہے، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَةَ تَفْضُلُ عَلَى الْحُورِ الْعِينِ ب70 ألف ضعف، کہ ایمان والی عورت وہ جنت کی حور پر 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی کی مالک ہوگی. حضرت مسلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ، جنت کی عورتیں افضل ہیں یا دنیا کی عورتیں؟ آپ نے کہا بل نساء الدنیا، نہیں ام سلمہ، ایمان والی عورتیں افضل ہیں. اب ان کو خیال آتا ہے ہم مٹی کی بنی ہوئی، پیشاب پخانے میں لچڑی ہوئی، وہ عنبر مشک زعفران سے بنی ہوئی، پیشاب پخانے سے پاک. تو انہوں نے کہا بما یا رسول اللہ، وہ کیسے؟ کبھی صلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل البس اللہ اجسادہن الحریر ووجوہہن النور خضر الحلل صفر الحلش امشاتہن الذہب. ام سلمہ، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری بندگی تمہیں حوروں پر بہت اونچا کر دے گی، اور تمہارے سبز جوڑے ہوں گے اور خالص سونے کے زیور ہوں گے اور سونے کی کنگھیاں ہوں گی، اور تمہارے حسن کے آگے جنت کی عورت کنیز نظر آئے گی. اب اللہ تعالیٰ نے، اب میں تھوڑا سا تقابل کر کے قرآن سے بتاتا ہوں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بولو، جنتان وَمِن دُونِهِمَا جنتان. ٹھیک. اب سورہ رحمان میں اللہ جنت الفردوس اور عام جنت کا فرق بتا رہا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بولو، وہ کیسی ہیں؟ ذواتا افنان. نیچے والی کیسی ہیں؟ وَمِن دُونِهِمَا جنتان، وہ کیسی ہیں؟ مدہامتان. ذواتا افنان، ایک ایک ٹہنی کی اللہ خوبصورتی بیان کر رہا ہے. یہ دیکھو، یہ دیکھو میرے بندہ، یہ دیکھ، یہ دیکھ، یہ دیکھ، یہ دیکھ. اور نیچے والی جنت مدہامتان، سبز ہے، ساری سبز ہے، گہری سبز ہے. اس اور اس لفظ میں زمین آسمان کا فرق ہے.
فیہما عینان تجریان فیہما عینان نضاختان، ایک بہتا چشمہ بل کھاتا، موڑ کھاتا، اچھلتا کودتا گنگناتا جا رہا ہو، اور ایک چشمہ ایسے ہی بڑ 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 کر رہا ہو، تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ بہتے آبشاریں، بہتے چشموں کا حسن اس کے سامنے ابلتے چشمے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو اوپر کیا ہے؟ عینان تجریان، ادھر کیا ہے؟ عینان نضاختان، جنت الفردوس اور عام جنت کا فرق بتا رہا ہوں۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور نیچے جنت فیہما فاکہۃ ونخل رمان۔ جب آپ بڑے شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں یہاں ہر چیز موجود، سارا دن لگے رہو مال ختم نہیں ہوگا۔ جب آپ یہ سامنے، یہ کورنگی یا اورنگی ہے، جب آپ کورنگی کی دکان پہ جاتے ہو تو وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو پیاز ہیں، آلو ہیں، گاجر ہیں، ٹماٹر ہیں، مرچیں ہیں، دھنیا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ نیچے بھی سب کچھ ہے، اوپر بھی سب کچھ ہے۔ نیچے کے لیے کہا پھل ہیں، انار ہیں اور کھجور ہے، جیسے چھوٹا دکاندار گن کے بتاتا ہے جی اے لے لو۔ اور جب آپ شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو وہ گنتی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جدھر مرضی چلے جاؤ ہر چیز موجود ہے۔ تو جنت الفردوس کو اللہ فرماتا ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر شے ہے، ہر شے ہے، ہر لذت ہے، ہر مزہ ہے۔ مجھے ایک بڑی پرانی حدیث یاد آئی، حدیث تو پرانی نہیں، میرے ہاتھ سے میں بڑے پرانی آئی، کہ جنتی جب جنت میں نہر نہیں ہے، دریا ہیں۔ عربی میں نہر کو دریا کہتے ہیں۔ انہار من ماء غیر آسن، دریا پانی کے۔ انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دریا دودھ کے۔ انہار من خمر لذۃ للشاربین، دریا شراب کے۔ انہار من عسل مصفی، دریا شہد کے۔ اور ایک ہے تسنیم، مزاجہ من تسنیم عین یشرب بہ المقربون، یہ صرف جنت الفردوس میں پایا جاتا ہے۔ تسنیم کہتے ہیں، سنام کہتے ہیں کوہان، اونٹ دیکھن اس کیسے کوہان ہوتی ہے، تو تسنیم کا چشمہ یوں یوں چلتا ہے، یوں یوں چلتا ہے، اس کی اونچی اونچی کوہان بنتی، اور وہ زمین پہ نہیں بہتا، وہ فضا میں معلق ہے، ایسے وہ ایسے چلتا ہے، نہ نیچے جڑا ہوا ہے نہ اوپر جڑا ہوا، وہ ایسے چلتا ہے، کن فیکون، کن اللہ کے امر کن کے ساتھ وہ ایسے جاتا ہے اور ایسے ایسے چلتا ہے، ایک قطرہ نیچے نہیں گرتا، ایک قطرہ اوپر نہیں جاتا۔ جب آپ کی نظر پڑتی ہے کہ پینا ہے، ایسے نیچے آتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، اور آپ کے جام کو بھر کے پھر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ یہ صرف مقربین کے لیے ہے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، مزاجہ من تسنیم، تھوڑا سا تسنیم ڈالا جائے گا، تھوڑا سا نیچے والے جنتیوں کے لیے، تھوڑا سا۔ عینن یشرب بہ المقربون، یہ مقربین کا چشمہ ہے جس سے وہ پئیں گے۔ پھر متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اور ادھر متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان، دونوں کا فرق سمجھو۔ قالین ہوتا ہے نا، قالین، اس کے جو اوپر ہوتا ہے وہ ڈیزائن ہوتا ہے، نیچے دھاگے دھوگے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، یہ جان ماز کر کے دکھاؤں، یہ دیکھو ڈیزائن ہے نا، اب یہ دیکھو کئی شے بھی کوئی نہیں، سمجھ آ گئی؟ اب اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں عملاً آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنت الفردوس میں جن قالینوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان قالینوں کا اوپر تم سمجھ نہیں سکو گے، نیچے اٹھا کے دیکھو گے تو شعاؤں کی طرح چمکتا ہوا وہ ہوگا۔ اللہ پانی میں گیا، چنگی مثال دیتی تو یہ اٹھا دو یہاں، چل میں کھڑا ہو جاتا ہوں ٹنگی پر۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ وہ جو قالین ہے، قالین ان کے جو اوپر ہے وہ تم سمجھ نہیں سکتے جب تک دیکھو گے نہیں۔ اچھا، تو اس کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ استبرق، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر تم گم ہو جاؤ گے، تو اوپر والا کیسا ہوگا؟ پھر اس اوپر والے کو سجایا ہے فیہن قاصرات الطرف، اوئے ہوئے، ایک گلاب ہوتا ہے 2 آتشا، ایک گلاب ہوتا ہے 6 آتشا، ایک جنت الفردوس،
ایک اس کا قالین اور ایک اس پہ اینار. اللہ اکبر، کلیجے پھٹ جائیں. ایک اور یاد آ گئے، ان فی الجنت حورا اسمہا لعبہ. جنت کی ایک لڑکی ہے، حور ہے، جس کا نام ہے لعبہ. جمیع الحور العین عشاق لہا. ساری جنت کی حوریں، ساری جنت کی حوریں اس کی عاشق ہیں. وہ اتنی خوبصورت ہے کہ حوریں اس پہ عاشق ہیں، اور اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں یا لائبہ لو یعلم الطالبون لجدوا فیک. اے لائبہ، اگر دارالعلوم والوں کو پتہ چل جائے نا تو کتنی حسین ہے، تو اپنی زندگیاں فنا کر دیں تیرے حاصل کرنے کے، فنا کر دیں. مکتوب بین عینیہا اولا جبینہا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے یا یہاں لکھا ہوا ہے من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی. جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بن جاؤں تو زندگی اللہ کی مرضی کی گزار کے آ جائے، میں اس کی اور وہ میرا. تو ایک متکئین علی فرش، پھر اس پر فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ان کے ساتھ جنت کی بیویاں بیٹھی ہیں، نظریں جھکائے ہوئے حیا کے ساتھ. ان کی یہ جو بال ہوتے ہیں یہ دور سے نظر بھی نہیں آتے نا. اس کو لمبا، جس کے لمبے ہوں اس کی آنکھ خوبصورت ہو جاتی. تو یہ آج کل کی لڑکیاں اور حتیٰ کہ بڑھیاں بھی وہ ادھر وہ مصنوعی بال لگاتی ہیں تاکہ وہ لمبے نظر آئیں، لیکن ہور کوڑے ہو جاتے ہیں جو کہ مصنوعی ہوتے ہیں نا، پتہ لگ جاتا ہے. تو وہ جو جنت کی لڑکی کے جو یہ بال ہیں، یہ بال اب تو گدھ نظر نہیں آتے، گدھ عقاب سے بڑا ہوتا. اگر وہ اپنے پروں کو ایسے پھیلا دے تو اتنے پھیلاؤ میں آتے ہیں. اتنا لمبا جنت کی حور کی آنکھ کا ایک بال ہوگا. جب وہ یوں کر کے اٹھائے گی نظریں کلیجے پھاڑ دے گی. عرب الطف شعر قالتہ العرب، الطف الشعر، سب سے لطیف شعر جو عرب نے کہا ہے وہ قول ابن جریر ہے. وقول جریر ہے، ابن جریر قول جریر، ان العیون التي في طرفها مرض يقتلنا فلم يحيين قتلانا يسرانا ذا اللب حتى لا حراك به فإنهن لأضعف خلق اللہ ارکانا. کہ مریض آنکھ وہ بلا ہے کہ جب وہ کھلتی ہے تو وہ دلوں کو چیر دیتی ہے اور زندہ کو مار دیتی ہے. تو میں سوچتا رہا کہ مریض آنکھ کا کیا مطلب. تو پھر میں نے ایک بدو سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا مطلب ہے کہ یہ سب سے لطیف شعر ہے، تو اس میں کیا ہے، لطافت کیا ہے. مریض آنکھ، اب میں اجمی ہوں، مجھے اس استعارے کا سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے عربوں سے بہت سیکھا، عربیت میں نے عربوں سے بہت سیکھی، قرآن کے لہجے عربوں سے میں نے سیکھی کہ قرآن میں لہجہ ہے. عم یتساءلون، یعنی عم یتساءلون، عم یتساءلون لہجہ ہے. قرآن ایک بولنے والا کلام ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ جو معشوق کی آنکھ ہے وہ جب آہستہ آہستہ کھلتی ہے تو دل پہ کلہاڑے چل جاتے ہیں. اب تمہیں نظر تو نہیں آئے گا. اس نے مجھے یہ کر کے دکھایا، پھر مجھے سمجھ میں آیا، ورنہ میں نہیں سمجھا. اہل زبان سے زبان سیکھی جاتی ہے، ضرب یضرب ضربا فهو ضاربا سے نہیں سیکھی جاتی. نہیں، یہ شرح جامع اور وہ ہدایت النحو سے سمجھی جاتی ہے، جو ان کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے پھر سمجھ میں آتا ہے. تو ان کی آنکھوں کی جو یہ پلکیں ہیں، پلکیں یہ اتنی لمبی ہیں، اتنی لمبی. تو میرے عزیزو، ایک طرف قالین اور ایک طرف آپ خود، ایک طرف آپ کے دائیں بائیں جنت کی حسین بیویاں اور آپ کی دنیا کی حسین بیویاں. میں نے دیکھو، میں کوئی ایسے، تم میرے بچے ہو، یہ میرے بڑے بیٹھے ہیں، میں نے جنت کو 2 دفعہ دیکھا ہے خواب میں. یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، یہ بتا رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے، لیکن جو میں نے دیکھا ہے، اس رب کی قسم جس نے مجھے یہاں کھڑا کیا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ کوئی نہیں. میں نے جنت کی حور کو دیکھا ہے، لیکن وہ کیسی ہے، الفاظ کوئی نہیں. میری آنکھوں میں اس کا تصور ہے. 40 سال ہو گئے اس خواب کو، 40 سال.
اس خواب کو ہو گیا، لیکن اس کا تصور اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے. میں وہ نہیں بیان کر رہا، میں وہ بیان کر رہا ہوں جو میرے نبی کی حدیث میں ہے، لیکن وہ نقشہ میں آپ کو ناممکن ہے، ناممکن ہے. یہ راہ گزر ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. متکئین علی فیہن قاصرات الطرف. اب نیچے جاؤ، نیچے جنت. متکئین علی رف رف، سبز رنگ کے قالین، موٹے رف رف، خضر سبز عبقری، بڑے عالی شان، حسان خوبصورت. بس اوپر کوئی جنت کی بیوی حور بیٹھی ہے؟ کوئی نہیں. جنل جنتین دان، اوپر جنت الفردوس میں ہے قالین، بیگمات اور حضرت مولانا نجیب صاحب، اور اوپر سے جنل جنتین دان، جنت کے گوشے ایسے جھکے ہوئے ہوں گے ایسے. اور ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ انگور ہیں جنت میں؟ آپ نے کہا ہیں. کہا کم عنقود واحد، ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ ابھی انگور آپ دیکھ ہی رہے ہیں تو گچھے چھوٹے چھوٹے. آپ نے کہا مسیرت شہر للغراب لا 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 ینسنی لا یقع لا یفتر. ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، نہ سست پڑے نہ بیٹھے، ایک مہینہ اڑتے اڑتے جہاں پہنچے گا، ایک انگور کا گچھا اتنا بڑا ہوگا. کیوں چس آئی کہ نہیں؟ میں پنجابی ہوں نا، تھوڑی اپنی سرائکی بھی ڈالتا ہوں نمک کے طور پر. وہ کہنے لگا کم عنقود واحد کم حبۃ واحدہ، یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا هل ذبح ابوک من تیسک غنما عظیما قط فسلخ اہابہ وقال لامک اصنعی منہ دلوا. کبھی تیرے باپ نے بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کو ڈول بناؤ؟ کہا جی ہاں. کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا نا اتنا بنا ایک دانہ ہوگا، اتنا بڑا. وہ بڑی معصومیت میں کہنے کا یا رسول اللہ مینو تو میری بیگم نو تو ایک کوئی کافی ہو جاوے گا. وجنل جنتین دان، وجنل جنتین دان. اور سبحان اللہ کھجور اتنی بڑی ہوتی ہے، اور ایک کھجور عنبر وہ اتنی بڑی ہوتی ہے، اور جنت کی کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی، 12 ہاتھ لمبی ہوگی. اور منہ میں ڈالو، آپ کو خیال آ گیا کیلے کا، یہی کھجور کیلا بن جائے گی. پھر آپ کو خیال آ گیا سیب کا، یہی کیلا سیب بن جائے گا. پھر آپ کو خیال آ گیا کسی بنگالی کو مچھلی کا، تو یہ مچھلی کا ٹکڑا بن جائے گا. کسی کو خیال آ گیا مرغ مسلم کا، تو وہ مرغ مسلم بن جائے گا. کسی بلوچی کو خیال آ گیا سجی کا، تو وہ سجی بن جائے گا. اور کسی نسواری کو خیال آ گیا نسوار کا، تو وہ نسوار بھی بن جائے گا. ہزاروں سال ایک لقمہ کھاتے رہو، وعزتہ وجلالہ وکبریائہ وعظمتہ واللہ الذی لا الہ غیرہ والذی نفسی بیدہ. ایک لقمہ لاکھوں سال منہ میں رہے گا، لذتیں دے گا، ذائقے دے گا، اندر اس وقت جائے گا جب آپ کا ارادہ ہوگا. وجنل جنتین دان، یہاں جنت کی اور بیگمات کو پاس بٹھایا ہے. اور نیچے والی جنت میں فیہن خیرات حسان. آپ کی حاضری ان کے ساتھ نہیں نظر آ رہی، آپ الگ بیٹھے ہیں، وہ الگ بیٹھی ہے. کیوں کہ حور مقصورات فی الخیام، وہ خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کے ساتھ قالین بنی بیٹھی ہوئی، وہ خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں. جنت الفردوس والی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. وہ ہیں خیرات حسان، یہ ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ہیں یاقوت و مرجان، وہ ہیں خیرات حسان. خوبصورت بھی ہیں، سونیاں بھی ہیں، تو چنگے گل کران والیاں بھی ہیں. لیکن وہ جو اوپر والیاں ہیں وہ تو یاقوت و مرجان. اچھا میں یہاں دیکھتا تھا یاقوت و مرجان، تو میں کہا یہ اللہ کی تشبیہ دیتی یاقوت مرجان، کیونکہ ادھر سارے ہی نقلی ہیں. تو ایک دفعہ میں دبئی میں تھا، تو
ایک آدمی کے پاس نوادر چیزیں تھیں بے شمار، تو وہ میرا ایک دوست مجھے اس کے پاس لے گیا، سینکڑوں سال پرانے مصحف قرآن چمڑے پہ لکھے ہوئے، اوراق پہ لکھے ہوئے، تلواریں، تو ہم تو اسی میں گھومتے، کہنے لگا میرے پاس یاقوت بھی ہے، مرجان میں، کہا یار میرا مسئلہ حل کر، میرا مسئلہ حل کر، مجھے کأنہن الیاقوت والمرجان کی سمجھ نہیں آ رہی، چونکہ یہ سارے نقلی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس نے کھولے میرے منہ سے اللہ اکبر نکلا، میں نے کہا اگر دنیا کے یاقوت و مرجان کی یہ رونق اور رنگ ہے تو جن کو اللہ یاقوتی اور مرجانی بنائے گا ان کا کیا رنگ ہوگا، کیا رنگ ہوگا۔ تو میرے عزیزو، آپ اچھے راستے پر ہو، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، اگر میں اور آپ اس پر چلتے رہے چند شرطوں کے ساتھ۔ ایک علماء کی، اچھا مجھے بتاؤ، کبھی شراب پینے کا خیال آیا؟ بولو، کبھی چرس پینے کا خیال آیا؟ ٹھیک ہے، غیبت روزانہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ بولو، غیبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، الغیبت اشد من الزنا۔ شیطان کو پتہ ہے کون سا سودا کہاں بیچنا ہے، وہ پاگل نہیں ہے، 10,000 سال ہو گئے اس کو مارکیٹنگ کرتے ہوئے، اسے پتہ ہے کہ کون سا سودا کون خریدے گا۔ وہ تمہارے کان میں آ کے شراب نہیں ڈالے گا، وہ تمہیں غیبت پہ ڈالے گا، غیبت پر تمہاری نیکیوں کو رندے کی طرح صاف کر دے گا ایسے، پھر تمہیں حسد پہ ڈالے گا، حسد پہ ڈالے گا۔ علامہ ضمیری کی کتاب ہے کتاب الحیوان، میں نے کوئی 30-35 سال پہلے پڑھی تھی، اس میں ایک روایت ہے جو اپنے متن کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے، سند اس میں وہ لکھتے ہی کہ شیطان 5 خچروں پہ سامان لے کے جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا جی سودا ہے، بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا اس میں کیا ہے؟ کہا جی ظلم ہے۔ کہا یہ کس کو بیچو گے؟ کہا بادشاہوں کو۔ کہا اس میں کیا ہے؟ اب تاریخ پڑھو تو 95% بادشاہ ظالم گزرے ہیں، اس میں کیا ہے؟ کہا جی اس میں تکبر ہے، یہ کون خریدیں گے؟ یہ کس کو بیچو گے؟ کہا جی یہ ذمہ داروں کو، میں ذمہ دار فیملی سے ہوں، پشتوں سے، ہمارے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا، یہ کلچر ہے۔ کہ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں حسد ہے۔ کہ یہ کون لے گا؟ کہ یہ دارالعلوم والے لیں گے، یعنی کہ مدرسۃ الحسنین، میں اپنے مدرسے کا نام لے دیتا ہوں، مدرسۃ الحسنین والے لیں گے، نیو ٹاؤن والے لیں گے، یہ حسد علماء خریدیں گے، حسد علماء خریدیں گے۔ کہ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں مکر ہے۔ کہ یہ کون خریدے گا؟ کہ یہ عورتیں خریدیں گے، ان کیدکن عظیم۔ کہ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں 2 نمبری ہے، دھوکہ ہے، خیانت ہے۔ کہ یہ کون خریدے گا؟ کہ یہ جوڑیا بازار والے، سارے تاجر خریدیں گے۔ تو متن کے لحاظ سے صحیح ہے۔ بیٹا آپ جوان ہو، ہماری گزر گئی، حسد سے بچو، کسی میں خوبی دیکھو تو اس کو شاباش دو، اس کو آگے بڑھاؤ۔ ہمارا ماحول یہ ہے کہ وہ اس کو نیچے کھینچنے کی شروع کر دیتے ہیں کوشش، یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلا گناہ جو ہوا دنیا میں حسد ہوا، قابیل کو حابیل سے حسد ہوا تو قتل تک پہنچے۔ حسد سے بچو، کسی میں خوبی دیکھو اس کی تعریف کرو، غیبت سے بچو، کہ غیبت سے آپ کے دل سخت ہو جائیں گے، آپ پر قرآن و حدیث اثر نہیں کرے گا۔ اور مال کی ہوس سے بچو، مالداروں سے ملنا ہے دعوت دے کے لینے کے، نہ کہ کچھ لینے کے لیے۔ جو وہ بیسل کیا ہے، فقیر والا باب الامیر، وہ بات ہے کہ وہ فقیر کچھ لینے جا رہا ہو، اگر وہ فقیر کچھ دینے جا رہا ہے تو پھر وہ بیسل فقیر نہیں ہے۔ تو ہمارے جو نصاب ہے اس میں یہ جنت کے تذکرے نہیں ہوتے، تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم روکھی روٹی کھا رہے ہیں، یا تھوڑی سی جنت، اس لیے اللہ نے قرآن کو جنت سے سجایا، جہنم سے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ مُدْهَامَّتَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ
بهتان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين على الأرائك لا ينظرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت ملكا نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا یا اللہ آپ ہمیں کیوں پلا رہے ہیں ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا یہ تیری محنت کا صلہ ہے کہ آج تیرا رب ساقی ہے خدا خود میرے مجلس بود شبشا ایک من بودم السلام علیکم مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے دیکھ لیا باؤ مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میری ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے فیصل آباد ایئرپورٹ پر ہم کراچی آ رہے تھے تو مفتی رفیع صاحب تو مجھے پہچانتے تھے تو میں آگے بڑھ کے ملا کہنے لگے بھائی مولوی صاحب ہم آپ کے بیان بڑے شوق سے سنتے ہیں آپ بہت اچھا بیان کرتے ہیں پیچھے مولانا سلیم اللہ خان صاحب آ رہے تھے وہ مجھے شکل سے نہیں جانتے تھے لیکن مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری کئی ملاقاتیں تھیں تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑے رکھا چھوڑا نہیں کہا مولانا آپ ان کو پہچانتے ہیں انہوں نے ایسے کیا مولوی طارق جمیل ہیں اچھا ماشاء اللہ الفاظ کے بادشاہ ہیں الفاظ کے بادشاہ ہیں تو مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اچھی گواہی دی میرے حق میں مجھے امید ہے کہ ان کی یہ گواہی اللہ کے ہمیں قبول ہوگی یہ جو اللہ تعالیٰ چند ہستیوں کو قبول کرتا ہے بیٹا یہ اتنا بڑا نظام پورے پاکستان میں اور کہیں نہیں ہے اور اس کے پیچھے مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ ہے کیونکہ مفتی تقی صاحب تو وہ غرق فی العلم میں تھے تو مفتی رفیع صاحب جب یہ بن رہا تھا کب کی بات ہے 1981 میں پہلی دفعہ آیا تھا اس وقت مفتی تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ مسلم شریف کی جلد ثانی اس کا کیا نام ہے اس کا فتح الملہم وہ لکھ رہے تھے تو ان کی علمی شہرت تو ہو چکی تھی علمی حلقوں میں باہر نہیں تو مفتی رفیع صاحب نے فرمایا کہ وہ ابھی کتاب میں مشغول ہیں آتے ہیں تو ملتے ہیں تو ہم بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ادھر سے 2-3 آدمی آئے تو ان میں ایک شخص ہیں جن کے وہ جو پان کی پیک ہے ادھر سے بھی بہ رہی ہے ادھر سے بھی بہ رہی ہے اور ادھر بھی لگی ہوئی ہے تو میں نے کہا ان میں تقی عثمانی کون ہوگا یہ تو ہو نہیں سکتا تو یہ جو باقی دونوں ہیں ان میں بھی کوئی علمی وہ روشنی نظر نہیں آتی تو کون ہے مفتی تقی عثمانی جو قریب آ کر ملے تو ان کا یہ مفتی تقی عثمانی صاحب تو یہ جو آپ گلشن دیکھ رہے ہیں نا یہ سارا مفتی رفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دماغ سے نکال کے آپ خوش قسمت ہیں اس سے بڑا ادارہ پورے پاکستان میں تو کوئی نہیں ہے اللہ ان کے درجہ بلند فرمائے انہیں کروڑ جنت نصیب فرمائے بیٹا کوشش کرو اپنے اسلاف کے طریقے پر چلنے کی اپنی راہیں خود نہ بناؤ بلکہ اپنے اسلاف کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو اور اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کرو غصہ نہ کرو اختلاف رائے کو برداشت کرو اختلاف رائے پر بھڑکو نہیں برداشت کرنے سے آپ کی عزت بڑھے گی
گھٹے گی نہیں. جو تبلیغ میں سکھاتے ہیں نا کہ چپ رہنا بھی ایک کام ہے، مولویاں باشد کے چپ نہ شود، تو اس کو بدل دو، مولویاں باشد کے خاموش شود، تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. زیادہ وقت لے لیا. علم کے بغیر انسان جانور ہے، جس کو اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. لگتا ہے جیسے جانوروں نے اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ ہم تو تجھے پہچانتے ہیں، ہمیں تو ان جیسا نہ بنا. تو پھر اللہ نے ان کی تائید میں اگلی بات کہہ دی، نہیں تم سے بھی برے ہیں، تم تو مجھے جانتے ہو، یہ مجھے جانتے نہیں. بل ہم اضل میں زبان حال ہے، پتہ نہیں تفسیر میں کیا ہے، میں بغیر اس کے بتا رہا ہوں کہ یہ گویا زبان حال تھی. آپ یہاں نہ بیٹھیں کہ یا اللہ ہم تو ان کی طرح نہیں ہیں. ان من شیء الا یسبح بحمدہ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ سبح للہ ما فی السماوات والارض. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ساری کائنات تیرے رب کو یاد بھی کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، تسبیح بھی پڑھتی ہے. تو جب اللہ نے کہا کہ یہ جانور کی طرح ہے تو انہوں نے کہا ہوگا یا اللہ نہیں ہم تو تیری تسبیح پڑھتے، نماز پڑھتے، یاد کرتے، تیری توحید کو جانتے، تو ان کے ساتھ کیوں ملا دیا؟ تو لگا نہیں بل ہم اضل، یہ تم سے بھی گمراہ ہے، یہ زیادہ گمراہ ہے تم سے، ہیں یہی گمراہ. بل ہم اضل، تم تو مجھے جانتے ہو، پہچانتے ہو. ایک بدو جا رہا تھا اونٹ پہ، گوہ شکار کر کے. یہ ہمارے خانہ بدوش اب بھی شکار کر کے کھاتے ہیں جو غیر مسلم ہیں. تو عربوں میں یہ بڑا شکار تھا. اس کا گزر ہوا اللہ کے نبی کی مجلس پر. وہ کہنے لگا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اسے کہا کہ یہ وہ نبی ہے. تو اس نے سواری واپس موڑی اور گوہ کو رسی سے کھولا، مری ہوئی تھی، شکار کر لیا تھا. تو آپ کے سامنے یوں پھینکا. کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب، جب تک یہ گو نہیں کہے گی نا تو نبی ہے، میں نہیں مانتا تو نبی ہے. اب اس کو خیال تھا کہ مویاتا بندہ بھی نہیں بولیندا، اس کی بولنا ہے. تو یہ تو جانور زندہ نہیں بولتا، مردہ کیا بولے گا؟ وہ یوں پڑی گئی. یہ جانوروں سے یاد آ گئی ہے، بڑے زمانے کے بعد حدیث یاد آ گئی. تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا یا وب، یا وب گو کو کہتے. تو اس نے آنکھیں کھولی اور یوں سر اٹھایا اور کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. اتنا خوبصورت نام دیا اس نے ہمارے نبی کو. میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 1177 نام ہمارے نبی کے علامہ سندھی صاحب نے جمع کیے ہوئے ہیں. اتنا خوبصورت لقب کسی نے نہیں تھی. کیا کہا اس نے؟ لبیک میں حاضر، سعدیک میں حاضر، میری خوش بختی. اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو خوبصورت بنا دیں گے. بڑا اوکھا دن ہے لیکن آپ اس کی وجہ سے وہ دن خوبصورت ہو جائے گا. تو بدو ایسے دیکھنے لگا. آپ نے فرمایا من تعبد، کون ہے رب، کون ہے معبود، کس کی بندگی کرتے ہو؟ تو یہ عربی میں بول چال ہو رہی، وہ بدو سن رہا ہے. تو گہ بولی من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. اللہ اکبر. کہنے لگے میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی سلطنت زمینوں پر ہے، جس کے راستے سمندر میں ہیں، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب جہنم میں ہے. تو آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ من انا، میں کون؟ تو آپ جواب سنو. اس نے کہا انت رسول رب العالمین. اسے بھی پتہ ہے کہ صرف اتنا کہنے سے عقیدہ مکمل نہیں ہوتا. تو اس نے کہا وخاتم النبیین. ساتھ کہا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہوا، جس نے آپ کو جھٹلایا وہ ناکام ہوا. تو آپ نے بدو سے فرمایا ہون کیا نا اب تو تیرا کلمہ پڑھتا ہوں. تو ایمان لائے. تو جانور تو اللہ کو بھی پہچانتے ہیں، اللہ کے نبی کو. نباتات
اب درخت کے پاس سے گزرتے تھے آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ، اب پتھر کے پاس سے گزرتے تھے آواز آتی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اب تبوک کے سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ آرام کیا، ایک کونے سے درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ کے اوپر ایسے آ کے کھڑا ہوا، پھر تھوڑی دیر کے بعد چلتا ہوا زمین چیرتا ہوا واپس چلا گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس اور باقی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ درخت یوں آیا اور یوں گیا، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ مجھ سے دور تھا، مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا، تو اس نے اللہ سے فریاد کی تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا، تو اللہ نے دعا کو قبول کیا اور یہ زمین کو چیرتا ہوا آیا، مجھے دیکھ کے واپس چلا گیا۔ سوری کائنات اللہ کو جانتی ہے، لیکن جو اللہ کو نہیں جانتا وہ دنیا کا بد نصیب انسان، ناکام ترین انسان۔ جو اللہ کے نبی کو نہیں جانتا یا جانتا ہے تو غلط جانتا ہے، اللہ کو جانتا ہے پر غلط جانتا ہے، وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے اور ہلاک ہوا انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس امت پر یہ کرم کیا کہ اس امت کا علم جس طرح اترا اسی طرح موجود۔ یہ بول آج سے 1439 ہجری چل رہی، تو یہ بول آج سے 1430-32 سال پہلے میرے نبی کی زبان سے جیسے نکلا تھا ویسے ہی اس بچے نے ادا کیا۔ یہ اللہ کا اس امت پر احسان ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب سینوں میں اتاری۔ موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا اپنی کتاب میں، تورات میں، اس امت کا حال تو اللہ کے پاس بات کرنے چلے گئے۔ رب اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ یا اللہ ایک میری کتاب میں تو نے لکھا ہے کہ ایک امت آنے والی ہے جو سب سے اعلیٰ امت ہوگی، بھلائی کے دائی ہوں گے، برائی سے روکیں گے، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، وہ احمد کی امت ہے۔ رب اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ لمبی حدیث ہے، میں صرف 2 جملے آپ کو سنا رہا ہوں۔ یا اللہ وہ ایک امت آ رہی ہے جن کی کتاب ان کے سینے میں محفوظ ہو جائے گی۔ تورات، انجیل، زبور کا کوئی حافظ نہیں تھا سوائے نبی، ان کی نماز میں تلاوت نہیں تھی، تسبیح، ذکر، بس۔ باجماعت نماز نہیں تھی، امام کیا پڑھے؟ انفرادی نماز ہے، معبد ہے، صومعہ ہے۔ مسجد اس امت کو ملی، امامت کا عہدہ اس امت کو ملا، باجماعت نماز اس امت کو ملی، قرآن کی تلاوت اس امت کو ملی کہ یہ قرآن کے حافظ ہوتے، وہ ایک لفظ یاد نہیں کر پاتے تھے، صرف نبی کو کتاب یاد ہوتی تھی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ایک امت آ رہی ہے جن کی کتاب ان کے سینے میں محفوظ ہوگی، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ کہا نہیں، وہ احمد کی امت ہے، تیری نہیں، وہ احمد کی امت ہے۔ ایک حدیث یاد آئے، ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضہ لحامل القرآن۔ جنت میں ایک نہر ہے، ہم وہ نہر کا ترجمہ نہری کر دیتے ہیں، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، دریا کو۔ تو ہم وہ جنت کی نہریں نہیں ہیں، دریا ہیں، دریا۔ انہار من ماء غیر آسن، ایک نہیں بے شمار پانی پاکیز خوشبودار پاکیزہ کے دریا۔ اور وہ پانی کیا ہے؟ یہ قطرہ، یہ میں نے اندر انگلی لے کر گیا، اوپر تری لگ گئی، اب پانی کوئی نہیں، پانی کی تری ہے۔ جنت کے دریاؤں میں پانی سب سے ہلکی چیز ہے، باقی سے اعلیٰ 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 اعلیٰ، پانی سب سے ہلکی چیز ہے۔ جنت کے دریا کے چشمے کے پانی میں انگلی ڈبوئے اور پہلے آسمان پہ بیٹھ کے اس انگلی کو یوں کر لے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ تو وہ معین اور سلسبیل اور رحیق اور کافور اور زنجبیل اور تسنیم، وہ کیا چیز ہے؟ تو دریا ہے پانی کے، دریا ہے دودھ کے، دریا ہے شراب کے، دریا ہے شہد کے، اور ایک دریا ہے جس کا نام ہے ریان۔ اس کے کنارے پر ایک محل ہے مرجان کے پتھر کا بنا ہوا، اس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں جو حافظ قرآن کو دیا جائے گا۔
حافظ صاحب جن کی یہاں کوئی قدر ہی کوئی نہیں. دنیا والوں سے نہ تو امید رکھو، نہ ہوگا، نہ پہلے کبھی ہو، نہ آئندہ ہوگا، نہ آج ہوگا. ہاں یہ نسبت ملی رہی اور اس پہ موت آ گئی، پھر اللہ قیمت لگائے، اللہ قیمت لگائے. ایک حدیث بھی یاد آ گیا، اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی. ایک شخص مر جاتا ہے، آواز اٹھتی ہے، شیخ الحدیث صاحب کا انتقال ہو گیا، مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا، امام مسجد صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ فلاں تبلیغی بھائی کا انتقال، وہ حاجی صاحب کا انتقال ہو، وہ اس طرح خیر مؤذن صاحب کا انتقال ہو. ایک آواز اٹھتی ہے لوگوں میں اس کی اچھائی کی، مختلف نسبتوں سے یہ پیش ہوتا ہے اور ہے کام خراب، تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہے تو غلط آدمی، واللہ یعلم منہ شرا، مجھے پتہ ہے تو غلط آدمی، لیکن یہ میرے بندے کہہ رہے ہیں تو بڑا نیک آدمی، تو چل میں اپنے علم کو چھوڑتا ہوں، اپنے بندوں کے علم پہ فیصلہ کر کے تجھے معاف کرتا ہوں. جاؤ. یحییٰ بن اکثم کا انتقال ہوا تو وہ خواب میں کسی کو ملے، مامون دور کے بغداد کے مفتی اعظم. انہوں نے پوچھا کیا ہوا، کہ اللہ نے سامنے کھڑا کر کے فرمایا یا شیخ السو فعلت کذا، یا شیخ السو فعلت کذا. ارے نافرمان بوڑھے کیا کیا کر کے آئے ہو میرے پاس. علم کی کیا شان ہے، سبحان اللہ. وہ کہنے لگے میں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ میں نے تیرے بارے میں یہ نہیں سنا جو تو مجھ سے کہہ رہا ہے. تو کہنے لگے اللہ نے فرمایا تو نے کیا سنا ہے میرے بارے میں. کہا حدثنی عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضی اللہ عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل قال قال اللہ تعالی انی استحیی ان اعذب ذا شیبۃ فی الاسلام وانی شبت فی الاسلام. کہ یا اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، انہیں معمر نے بتایا، انہیں زہری نے بتایا، انہیں عروہ بن زبیر، انہیں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہیں تیرے فرشتے جبریل نے، جبریل کو تو نے بتایا کہ تو یہ کہتا ہے کہ جب کوئی اسلام میں بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو مجھے عذاب دیتے ہوئے شرم آتی. تو ویکھتا صحیح میں تو بڈھا آیا تیرے کو. تو کہنے لگے اللہ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق زہری وصدق عروہ وصدق عائشہ وصدق حبیب وصدق جبریل وانا اصدق القائلین غفرت لک. کہا یحییٰ تو نے کمال کر دیا. عبد الرزاق نے بھی سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی، عائشہ نے بھی، میرے محبوب نے بھی، جبریل نے بھی. میں سارے سچوں کا سچا، جا تجھے معاف کیا. اعلان ہوگا این الفقہاء، قیامت کے دن اعلان ہوگا این الفقہاء. لوگوں سے امید نہ رکھو، اللہ پہ امید رکھو. اور میں کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں، پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں کہ قربانی کے لحاظ سے بر صغیر کے علماء کا ثانی کوئی نہیں. قربانی کے لحاظ علم کی کمی زیادتی کا تو خیر فوق کل ذی علم علیم ہے، لیکن جس طرح جس قربانی سے ہمارے مدرسے کا عالم پڑھاتا ہے اور قاری پڑھاتا ہے اور جس تھوڑی تنخواہ میں وہ سسک سسک کے جیتا ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں کوئی نہیں. پوری دنیا میں. مجھے فرزدق کا شعر یاد آیا، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. اور تھوڑے سے ترمیم کے ساتھ فرزدق کی روح سے معذرت کے ساتھ ان بچوں کو دیکھ کے میں شعر میں تبدیلی کر رہا ہوں. اولئک ابنائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. یہ میں اس دفعہ ایسی فقیر ہوں توڑ کل کو میں پیسے لڑیں تھوڑی تعریف کر کے نہیں، میں حقیقت بتا رہا ہوں. میں تمہیں جنید بغدادی بھی نہیں بنا رہا، ان کو ابو حنیفہ بھی نہیں بنا رہا، لیکن دنیا اللہ نے پھیرائی ہے. اور میں بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قربانی کی جو تاریخ بر صغیر کے، پورے بر صغیر میں ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ جو تاریخ لکھ کے جا رہے ہیں
تو مورخ قلم اٹھائے گا تو آنے والی نسلیں پڑھیں گی. اس کا ثانی کوئی اتنی تھوڑی تنخواہ کہ نزلہ ہو جائے نا، صرف نزلہ، تو اپنی تنخواہ سے دوا نہیں خرید سکتا. بچے کی شادی، بچی کی شادی تو بہت دور کی بات ہے، گھر بنانا تو بہت دور کی بات ہے. روزانہ چولہا جلانا بھی مشکل ہوتا ہے ایک عالم دین کے لیے، ایک امام مسجد کے لیے، ایک مؤذن کے لیے. اوپر سے لوگوں کی بکواسات وہ الگ سنتا ہے، گالیاں الگ سنتا ہے، اور ڈراوے دھمکاوے الگ سنتا ہے، وہ ذلتیں الگ برداشت کرتا ہے. لیکن اگر اس نسبت پہ چلا گیا نا، ہاں اب قدردان تو اب آیا ہے، آواز آئے گی این الفقہا، کدھر ہیں علماء؟ اس میں تو ساری امتوں کے علماء کھڑے ہوں گے، پیچھے سے لے کر اس امت سب کھڑے ہوں گے. دو اعلان اور ہوں گے جو صرف اسی امت کے لیے ہیں. این الائمہ، مساجد کے امام کہاں ہیں؟ امام کسی امت کے پاس نہیں تھے نماز کے، چونکہ ان کی نماز باجماعت نہیں تھی، فرادہ، تلاوت نہیں. یہاں تلاوت ہے، مسجد ہے، نماز باجماعت ہے. تو این الائمہ، امام مسجد کہاں ہے؟ تیسرا اعلان ہوگا این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ ایک اور حدیث سنو، ان المؤذن لا يدود فی قبرہ، مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا، مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا. اطول اعناقا، قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں، پھر ہمارے نبی کو، پھر انبیاء کو، اور چوتھے نمبر پر اذان دینے والوں کو. اور میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اٹھوں گا، میں براق پہ ہوں گا، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ ہوگا، اور یہ میرے آگے آگے چلے گا، لوگ پیدل چلیں گے، یہ اونٹنی پر، میں براق پر. میدان معاشر میں اونٹنی پہ کھڑے ہو کر بلال اذان دے گا، اور کل قیامت کا انسان اس اذان کو سنے گا. اور جب وہ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہر انسان کہے گا صدقت صدقت. اور جب وہ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہر انسان کہے گا صدقت صدقت، تصدیق کریں. اور جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا، سارے جنتی جب پل صراط کو پار کر جائیں گے اور پار کر کے اتریں گے میدان جنت کی طرف، تو جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 لہا 7 ابواب، اور جنت 8 دروازے ہیں. جب جہنمی جائیں گے جہنم کی طرف، حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها، جہنم کے قریب جائیں گے، ایک دم دروازے کھولیں گے، اندر دھکیل دیے جائیں گے. جنتی جب جائیں گے، حتی اذا جاؤها، جب وہ جائیں گے آگے، وفتحت ابوابها، اکثر مفسرین نے اس کو واو حالیہ کہا ہے، لیکن صحیح بات ابن القیم نے کی ہے کہ واو للثمانیہ، ایک واو للثمانیہ ہوتا ہے، کہ یہ حالیہ نہیں ہے، یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور وہ بند ہوں گے، کھلے نہیں ہوں گے، بند ہوں گے. مہمان آ چکے ہیں، دروازہ بند ہے، اور اپنے نبی کی ایک شان دکھانی ہے، ایک اعزاز دینا ہے، تو جنت کے دروازے بند ہیں. کیسے جائیں؟ ایک دم وہاں 2 چشمے نظر آتے ہیں، سورے جنتی اس ایک چشمے سے پانی پئیں گے، ایک سے وضو کریں گے. وضو کرنے سے چہرہ ہمیشہ پر نور، بڑھاپے کے آثار نہیں آئیں گے. پانی پینے سے سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم. اب ہوں بھائی اندر کی میں جا گئی، تو چلو بھائی ابا جی نال گل کریے. سارا مجمع ہمارے نبی کے پاس آنے کی بجائے اللہ بھلا دے گا. آدم علیہ السلام، ابانا استفتح لنا الباب، ابا جی بوا کھلواؤ. وہ کہیں گے ابا جی تو تنوں کڈیا ہے، وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيَّةُ أَبِيكُمْ، ابا جی نے تو تنوں کڈیا ہے، یہ گل کسی اور نال کرو. بتائیں گے نہیں کہ کس کے پاس جاؤ. پھر شیس، ادریس اور نوح اور ابراہیم اور اسماعیل، اور چلتے جاؤ علیہم السلام. ہر نبی جانتا ہے کہ دروازہ کھلے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، لیکن زبان پہ تالا بتاتے نہیں. لہٰذا چلتے 1.25 لاکھ نبیوں سے گزر کر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضور دروازہ کھلوائیں. اب اللہ ان سے بلوائے گا. وہ کہیں گے میں بھی پہلوں کی طرح ہی ہوں، کھلوا نہیں سکتا، لیکن میں تمہیں دس سکنا کہ کھلوانا کہیں. کہا جی چلو یہ دسو تھکے پہ آئیں. وہ کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس. آئیے دروازہ وہاں سے کھلے گا اور کہیں سے کھل. تو یہ سارا مجمع آئے گا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، انت خاتم الانبیاء والمرسلین، انت حبیب اللہ، استفتح لنا الباب. تو
تو آپ کہیں گے آنا لہو، کہیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تھکے پے ہیں بوا کھلواؤ، آپ کہیں گے ہاں میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے، اللہ آپ پر تعریف کا الہام کرے گا ایسی جو نہ پہلے کبھی کی نہ پہلے کبھی کی نہ بعد میں۔ تو پھر اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سر تعطا اشفع تشفع نفدیک بآبائنا و امہاتنا یا رسول اللہ، میرے حبیب سر اٹھا، مانگ دوں گا، سفارش کر قبول کروں گا۔ کہیں گے اللہ دروازہ کھول، اللہ کہیں گے آپ پہل کریں، تیرے ہاتھ سے کھلوانا ہے۔ تو جنت سے ایک دم ایک سواری آئے گی، جیسے ہیلی کاپٹر آتا ہے نا، ایسے ہیلی کاپٹر کی طرح آ کر میرے نبی کے سامنے بیٹھ جائے گی، تو میرے نبی اس پر تشریف فرما ہوں گے، اس کی جو رس اور لگام ہوگی وہ ایسے نیچے گر جائے گی۔ یہ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرے نبی نہیں چلائیں گے، کوئی کوچوان آئے گا، کوئی ڈرائیور آئے گا، کوئی چلانے والا آئے گا، خود میرے نبی نہیں چلائیں گے، ورنہ رسی اوپر ہی کھڑی رہتی۔ اس اشارے نے سب کو یوں کر دیا، دیکھو کون آ رہا ہے، دیکھو بھائی کون آ رہے ہیں، یہاں تو ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، سعد بھی ہیں، سعید بھی ہیں، ابو عبیدہ بھی ہیں، عبد الرحمن بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں۔ کس کو یہ شرف ملے گا؟ تو یہ اعلان ہوگا بلال کو پکڑاؤ رسی، بلال۔ قریش بھی رہ گئے تھے، سید بھی رہ گئے، تو وہ غلام زیادہ بازی لے گیا، آپ نے کہا بلال میری سواری کی لگام پکڑ کے میرے آگے آگے چل، اور میں جا کے ٹک 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 دستک دوں گا، اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ، تو وہ ایک دم دروازہ کھول کر کہے گا یا رسول اللہ مرحبا بک وبمن معک، میں ہوں رضوان جنت کا بڑا فرشتہ، امرت اللہ افتح لاحد قبلک ولن اقوم لاحد بعدک۔ یا رسول اللہ، اللہ کا فرمان تھا کہ جب تک میرے نبی نہ آئیں دروازہ نہیں کھولنا ہے، اور تو نے خود اٹھ کے کھولنا ہے، بس یہ میری آخری دفعہ ہے، نہ پہلے کبھی اٹھاؤں نہ بعد میں کبھی اٹھوں گا کسی کے لیے، میں آپ کے لیے خود دروازہ کھول رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اندر داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ داخل ہوں گے، غریب، مالدار بھی آئیں گے، پیچھے پیچھے آئیں گے۔ آپ نے پھر کہا انی لأعرف رجلا باسمه وباسم ابیہ وامہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا۔ میرا ایک امتی ہے، جب وہ آئے گا نا جنت کے دروازے تو 8 دروازے پکاریں گے، حضرت ادھر آئی، حضرت ادھر آئی، حضرت ادھر آئی۔ جب کسی بزرگ کے لیے آپ میری گاڑی میں بیٹھیں، آپ میری گاڑی میں بیٹھیں، آپ میری گاڑی میں بیٹھیں، ہر دروازہ ادھر آئی۔ سلمان فارسی یوں کر کے پوچھیں گے، یوں کر ایسے اٹھ کے پوچھا سلمان فارسی ایسے ہو کر، کہنے گے یا رسول اللہ من هذا ان هذا لمرتفع شان، کون ہے یہ اونچی شان والا؟ تو ابو بکر سامنے بیٹھے تھے، کہا یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ، اس جنت کا ہر دروازہ پکارے۔ پھر آپ نے فرمایا رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں محل دیکھا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی۔ قلت لمن هذا قیل لفتن من قریش فظننت انه لی فذهبت لادخله فقال لي انه لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ۔ تو اتنا خوبصورت تھا محل کہ میں پوچھ بیٹھا یہ کس کا ہے؟ مجھے فرشتے نے کہا یہ قریشی کا ہے، ایک قریشی کا ہے۔ فرمانے لگے مجھے خیال آیا میں قریشی ہوں، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا اندر تو مجھے فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، میرا رفیق تو ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور کھینچتے 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 یہاں سینے پہ رکھ لیا، پھر کہا علی اطرد ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ وہ رونے لگے یا رسول اللہ میں راضی، میرا گھر پورا ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر ان لکل نبی حواریا فی الجنہ وانتما حواری فی الجنہ، طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم خاص ہوگا، میرے 2 خادم خاص ہوں گے، ایک طلحہ ایک زبیر۔ پھر آپ نے فرمایا عبد الرحمن لقد ابتعت علی حتی خشیت علیک الہلاک، عبد الرحمن تو اتنی دیر سے آیا کہ مجھے ڈر لگا کہ تو ہلاک ہو گیا۔ تو وہ رونے لگے یا رسول اللہ میں کیوں دیر سے آیا؟ کہ حبست کا کثرت مالک، تیرے مال کی کثرت نے تجھے روک دیا۔ جو عبد الرحمن جیسے تاجر کا مال اسے روک دے، جو پاک پاکیزہ عبد الرحمن تاجر الرحمن، میرے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن، رحمان کا تاجر ہے، تو جن کی کمائیاں حرام
کاروبار میں دھوکہ، فراڈ، فریب، جھوٹ، ہیرا پھیری، وعدہ خلافی، ملاوٹ، کیسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور کس طرح نجات پائیں گے؟ بہت سمجھ میں باہر سے آیا ہوا ہے، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں دھوکہ ہوگا، جس قوم میں ظلم ہوگا، وہ قوم ذلیل ہو جائے گی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو۔ جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانتداری ہوگی، جس قوم میں انصاف ہوگا، وہ قوم عزت پائے گی، چاہے مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے۔ آخرت کی عزت تو ایمان پر ہے، لیکن دنیا کی عزت کا دار و مدار یہ 3 بڑے اسباب ہیں: سچائی، دیانتداری، انصاف۔ اور 3 بڑے اسباب ہلاکت ہیں: جھوٹ، دھوکہ، ظلم۔ اور پوری امت اس وقت جھوٹ، ظلم اور دھوکے کے اندر گم ہو گئی۔ سچ بولنا کسی کو آتا ہی نہیں ہے، دیانتداری سے کام کرنا کسی کو آتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا لا تغرنکم تنتنۃ الرجل باللیل، راتوں کو کسی کو تہجد میں روتا ہوا دیکھ کے یہ نہ سمجھنا کہ بڑی بڑی ہستی ہے۔ ان الرجل من ادى الامانۃ الی من ائتمنہ ومن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ سنو، اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ خیر بات بڑی دور چلی گئی، مؤذن کی بات ہو رہی۔ این الائمہ، این الفقہاء، علماء کدھر ہیں؟ آ جاؤ۔ این الائمہ، امام مسجد کدھر ہیں جو ساری زندگی بیچارے پس 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 کے قبروں میں چلے گئے حسرتوں کو لے۔ این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ تو کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آؤ عرش کے نیچے آ جاؤ، ان کے لیے ممبر بچھاؤ۔ تو علماء، امام مسجد، اذان دینے والے ممبروں پر، اللہ کہیں گے تم ناشتہ کرو، میں لوگوں کا حساب لے لوں، تمہارا کوئی حساب نہیں، تم نے میرے گھروں کو آباد کیا۔ تو میرے عزیزو، اللہ ہمیں قبول کر لے۔ اس نسبت، اس والی حیدرآباد نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، آپ میرے پاس تشریف لائیں، میں آپ کو 100 روپے مہینہ دوں گا، 100 روپے مہینہ۔ 1864 میں دیوبند کی بنیاد ہے، تو 100 روپیہ تو آج کا کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو حضرت نے خط لکھا، میری تنخواہ 5 روپے ہے، میری دارالعلوم میں تنخواہ 5 روپے ہے، 2 روپے میرے گھر کا خرچہ ہے، اور 2 روپے میں مدرسے میں جمع کرا دیتا ہوں، اور 1 روپے مجھے پریشان رکھتا ہے کہ میں اس کا کروں اور کیا نہ کروں۔ تو 100 روپے کو مجھے 100 روپے کو کہاں تقسیم کروں گا بھائی، مجھے یہ چٹائی ہی منظور ہے۔ اصل وہ جانا نہیں تھا کہ اپنی نسبت نہیں بدلنا چاہتے تھے۔ تو اب سب مبارک ہیں، یہ اساتذہ، طلبہ، یہ ادارے، یہ رحمت ہیں، پوری دنیا میں ایسا نظام اب کوئی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم کوئی مثالی کام کر رہے ہیں، لیکن اندھیرے میں ایک بھی ٹمٹماتا چراغ بھی ہو تو وہ بھی دور دور تک رہنمائی اور روشنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے مدارس، مکاتب، خانقاہیں، مراکز، یہ طلبہ، یہ علماء، یہ آج کے دور کے چراغ ہیں۔ ان کی خدمت کرنا اپنے اوپر احسان کرنا ہے، ان پہ احسان کرنا نہیں ہے، اپنے اوپر احسان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا مال اچھی جگہ لگوا دیا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ کوئی ٹھیکہ ہے مدرسوں کا کہ صرف زکوٰۃ پر ہی چلیں گے؟ آپ لوگ سخی بنو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی علم کی شمع جل رہی ہوں انہیں اصل مال دو اور کھل کے دو۔ ایک صاحب کہنے لگے میرے مینیجر کی تنخواہ 70 لاکھ روپے ہے ماہانہ، 70 لاکھ۔ تو ان کے امام مل گئے مسجد کے، میں نے کہا تیری کتنی تنخواہ ہے؟ کہ جی میری 16,000 ہے۔ میں نے کہا چل تو بھی شکر کر، یہاں تو 5,000 دے کے بیٹھے ہوتے۔ پرسوں میرے پاس ایک امام آیا، کہا جی میں نے 1500 روپیہ مہینہ دینا۔ 1500 روپیہ مہینہ، اور وہ نماز پڑھا رہا ہے۔ میں نے اس کا وظیفہ لگوا دیا، میں کہا چلو میری طرف سے تمہیں وظیفہ جائے گا۔ کہا جی میں نے 1500 دے دیں۔ کیا عظیم انسان ہے وہ، جو اس طرح اپنی ضرورتوں کو اپنے ہاتھوں 2 دھارے خنجر سے ذبح کرتا ہے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب آپ ان کو جنید بغدادی تو نہ بناؤ نا، یہ آج کے دور کے لوگ ہیں۔ مامون رشید سے ایک شخص نے کہا تو کیسا خلیفہ ہے؟ عمر کو دیکھا کیسی خلافت؟ وہ مامون کہنے لگا عمر کے عوام ابو ہریرہ تھے، میرے عوام تم ہو، تم ابو ہریرہ بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں، تو سیرو بدماش تو میں بن جاؤں عمر، تو زمانے لتر مار کے باہر کر دیں۔
پھر تم تو اپنے آپ کو بدلو. سارے جہان کے عیب پال کے علماء سے کہتے ہو عبد القادر جیلانی بن کے دکھاؤ اور ابو حنیفہ بن کے دکھاؤ.